بتائیے گا کل کے اجلاس کے حوالے سے، کل کابینہ کا بھی اجلاس طلب کیا گیا ہے، سینٹ کا بھی، قومی اسمبلی کا بھی، کیا ترمیم کل ہو سکتی ہے؟ دیکھو حکومت کیا کر رہی ہے، ہمیں تو حکومت کی سمجھ نہیں آ رہی. ترامیم ایسے تو نہیں ہوا کرتی، لیکن ہماری میٹنگز مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی. ابھی تو ہم نے خان صاحب کے ملاقات کا مانگا ہے، اور خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی تو پھر ہی ہم لائحہ عمل تو کریں گے. ابھی تک تو ہم نے ملاقات کی نہیں، انہوں نے تو ذکر کیا ہوا ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ آپ لوگ ملے، لیکن جب تک ملاقات نہ ہوئی اور ہمارے کنسنسس نہ ہوا ہو تو ہم کیا کریں گے آگے. دیکھو نا، ابھی تو ہم نیگوسیشن سٹیج پہ، یہی ہم نے کہا ہے. اچھا سر، 11 لوگوں کا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کانٹیکٹ میں نہیں ہے، تو وہ کیا کہانی ہے؟ نہیں، 11 بندے نہیں ہیں ہمارے، بندے سارے ہمارے پاس ہے. کچھ بندے ایسے ہیں جو اطلاع یہ تھی کہ کچھ سینیٹرز آپ کے اغوا کیے تھے، وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، کچھ اطلاع ملی اس حوالے 2 سے؟ سینیٹرز کا کہا جا رہا ہے. 2 سینیٹرز کا کہا جا رہا تھا، یس، لیکن میں پتہ کرتا ہوں. کل کی تیاری کیسی ہے؟ کل کے سینٹ کے اجلاس کے حوالے سے، قومی اسمبلی کی تیاری ہماری ہر وقت بھرپور ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کل بھی ہم تیار ہوں گے، آ کے دیکھیں اطلاع گے. یہ بھی تھی صاحب کہ ایک چیز یہ بتا دیں کلیئر لفظوں میں کہ جو موجودہ مسودہ ہے اس میں 3 ججوں میں سے چیف جسٹس کو چنا جانا ہے. کیا تحریک انصاف اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور وہ دیکھیں، مانتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے سنگل ورڈ کسی بھی ڈرافٹ کا کسی بھی سٹیج پہ ایکسیپٹ نہیں کیا. میں نے ہر ڈرافٹ کے ہمیشہ سے نوٹ لکھا ہے، ہمیشہ سے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آپ ڈرافٹ دے دیں، ڈرافٹ کو فائنل کر دیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمیں ایک دے دیں، اور پھر ٹائم دے دیں. ہم خان صاحب سے ملیں گے، انسٹرکشن لیں گے، ڈسکس کریں گے. وکلاء کی ٹیم ڈسکس کرے گی، پولیٹیکل کمیٹی دیکھے گی، ایف ایکس کمیٹی دیکھے گی، پارٹی دیکھے گی، تو پھر ہم اپنا اب آواز موجودہ صورت میں آپ ووٹ نہیں دیں گے پی ٹی آئی؟ موجودہ صورت میں دیکھیں، ہم نے کبھی کسی کو کمٹ نہیں کیا کہ کیا کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس جو ڈرافٹ آئے نا، وہ خان صاحب سے مشورے کے بغیر ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ آج پہلا دن ہے ویسے، ادروائز آج پہلا مرتبہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا ڈرافٹ دیا ہے کہ ہماری طرف سے سمجھو یہ فائنل. سر مولانا صاحب سے جو گفتگو آپ کی ہوتی رہی ہے، مذاکرات ہوتے رہے ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ دیکھو ہماری گفتگو تو ہوتی رہی ہے، اور پہلے بھی ہوئی ہے، آج بھی ہوئی ہے، اور کل بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے. وہ جو ہم ان کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ہمارا ایز اے پوزیشن ایک کمٹمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، مولانا کی سود کے متعلق اسلامی نجاتی کونسل سے متعلق وہ چیزیں جو ہیں وہ مسودے میں ڈال لی گئی ہیں. آپ لوگوں کا ظاہر ان پٹ ہی نہیں ہے اس میں. اگر مولانا صاحب اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا سٹانس کیا ہوگا؟ یا مولانا نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ ساتھ ہوں گے تو میں سپورٹ کروں گا؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اگر بل کو سپورٹ کرے گی، یا آؤٹ رائٹلی سپورٹ کرے گی یا آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرے گی، ہم نے ابھی تک کسی کے ساتھ بھی یہ کمنٹ نہیں کیا کہ ہم بالکل سپورٹ کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد ہوگی، اور ہماری فائنل ڈسکشن. میں تبھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا ڈرافٹ ہے کہ یہ کہتا ہے یہ فائنل ہے، لیکن پتہ نہیں کون سی ڈرافٹ ہے. اور وہ جو ڈرافٹ یہ کہہ رہے تھے کہ فائنل ہے، لیکن ابھی جہاں اپروول آئے گی ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ کون سا ڈرافٹ ہے جو فائنل ہوگا. ہمارے پاس تو وہ ڈرافٹ آ گیا ہے جو ہمارے نمائندے عامر ڈوگر صاحب کو انہوں نے اسمبلی میں اس میں دیا، کمیٹی میں دیا، کیونکہ ہم میٹنگ میں موجود تھے، اور انہوں نے ایک ڈرافٹ دیا کہ یہ والی ڈرافٹ. اختلاف کس چیز پہ ہے مولانا کے ساتھ بھی؟ آپ کا کچھ نکات پہ اختلاف ہے؟ نہیں، ہمارے کئی سارے ایسے چیزیں ہیں، ہمارے اختلافات تو ہے obviously. ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی سی صورت میں امینڈمنٹ ہو، لیکن اینی وے ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا. منصور علی شاہ سے اختلاف کی بنیاد ہے؟ دیکھیں، ہماری کوئی ابھی وہ انٹرنل باتیں نہیں بتا سکتے، لیکن ہماری کچھ چیزوں پر ضرور ابھی بات، کچھ چیزوں پہ یہ ایک ہاتھ پہ نہیں، کافی حد تک وہ دیکھو نا، مولانا صاحب جس طریقے سے چل رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کمیٹڈ ہے. لیکن ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم نے سارا کچھ ایگری کر دیا سو فار، اور یا یہ کہ جی ہم بل پہ ووٹ دیں گے. ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ یار کچھ تو دے دے کہ یہ ڈرافٹ، تاکہ ڈرافٹ پہلے ہم دیکھیں، پھر ہم ان کو کہے کہ جی یہ ڈرافٹ ہے. پھر خان صاحب سے بات ہوگی اور پارٹی خود کرے. اگر مولانا صاحب موجودہ صورت میں ووٹ دے دیتے ہیں تو کیا آپ کو کوئی گلہ ہوگا؟ دیکھو، مولانا صاحب کی انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے آپس میں اپوزیشن کے ساتھ ہے اور ہم اکٹھے چل رہے ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ اکٹھے چلیں گے. وہ بھی نہیں دیں گے. کل ملاقات کب ہونے جا رہی ہے آپ کی؟ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے. 9 بجے کابینہ کا اجلاس ہے. تو 27ویں ترمیم کا جو سورج طلوع ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں شمولیتی اور شرکتی جمہوریت یعنی پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کا ہوگا. اور وہ ایم کیو ایم کی تجویز کردہ جو آئینی ترمیم ہے جس میں 140A کی وضاحت کی گئی ہے، جس کے مطابق قومی مالیاتی کمیشن سے براہ راست ضلعوں کو، شہروں کو، مقامی حکومت اور بلدیاتی اداروں کو وسائل ملیں گے، اور جو بھی امور، ذمہ داریاں، اختیار، وسائل، ٹیکسز بلدیاتی اداروں، مقامی اور شہری حکومت کے ہونے چاہیے، وہ انہیں تفویض ہوں گے. تو مجھے امید ہے کہ وہ ایم کیو ایم کا جو مجوزہ آئینی ترمیمی بل ہے جو 140A
کے اندر ترمیم کر کے اس کی وضاحت کرتا ہے تو 27ویں آئینی ترمیم انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم کے آئینی ترمیم ہوگی انشاءاللہ۔ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کی تجاویز شامل نہیں ہیں، جو آپ بل لے کر آئے ہیں اس میں شامل نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے اب تک تجاویز کی صورت میں رکھا ہوا ہے، ابھی 26ویں آئینی ترمیم کا انتہائی حتمی خاکہ تیار نہیں ہوا، تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بھی کسی طرح شامل کرائیں، مطلب کوشش ہم کرتے رہیں گے، لیکن یہ کہ مجھے یہ یقین ہے کہ وہ اہم ترین 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبائی خود مختاری کے لیے تھی، 27ویں ترمیم انشاءاللہ تعالی مقامی حکومت اور بلدیاتی اداروں کی اور شہری خود مختاری کی ترمیم ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ MKM جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے قیام اور آرٹیکل 8 میں جو ترمیم ہے اس سے متعلق آپ ایگری ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں اگر ایسی کوئی بات آئے گی تو پھر ایگری اور ڈس ایگری ہونے کی بات ہے، ابھی ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ وہاں پہ بلدیاتی معاملات میں صحیح ٹریٹ نہیں کیا، تو آپ امید رکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی سفارش کو کوئی ترمیم کے لیے منظوری دیکھیں، سامنے ہم نے جب یہ مجوزہ بل دیا اس پر بھی بات ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے کم اس کمیٹی میں اس کی مخالفت اس طرح سے نہیں ہوئی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے، لیکن چونکہ اس پہ کوئی تفصیلی بحث نہیں ہوئی ہے، ان کا موقف اب کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اپنے دوسرے دور اقتدار میں اپنے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں سر وہ پھوک مولانا بزرمان ماریں گے یا PTI والے ماریں گے سر؟ نہیں، یہ کمیٹی مارے گی انشاءاللہ، اور کمیٹی میں آج بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، PTI بھی موجود ہے، گور صاحب موجود ہیں، ساری جماعتیں موجود ہیں، جو ایک ٹینٹیٹیو مسودہ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، جس کو تارڑ صاحب نے ایک خاکہ کہا ہے، اور اس پہ آلموسٹ سب کا ایگریمنٹ موجود ہے، تھوڑا سا انتظار کریں انشاءاللہ پھر اچھی خبر۔ آج پیش ہونے کا کچھ آج مسودہ نہیں لیا ہے PTI نے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج شام بیٹھیں گے دوسرے دوستوں کے ساتھ، اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ، JUI وغیرہ، تو ان کے ساتھ کوئی کامنالٹی یا ہم آہنگی نکالیں گے۔ پیپلز پارٹی اور JUI کا ڈرافٹ آلموسٹ اگری ہو گیا ہے جی، بلکہ ہو گیا ہے، اور اس میں PMLN کی بھی اس میں ظاہر ہے، آپ نے رات کو بیٹھک کا دیکھا تو جی آپ مسودہ دیکھ لیجیے گا، مطلب 24-28 تھوڑے سے دنوں کی بات ہے، 1-2 دن کی بات ہے، ایون لیس دین دیٹ۔ میں نہیں کہوں گی کہ پھونک مارنی ہے، لیکن میں ضرور کہوں گی کہ اس میں بہت محنت ہوئی ہے، لا منسٹر بھی کر رہے ہیں اس میں، ان کا پورا ڈپارٹمنٹ، اور سب کی گزارشات سفارشات لے کے آگے چلنے کی کوشش چل رہی ہے۔ ایز یو نو، چیئرمین بلاول نے اس میں پہل کی ہوئی ہے، اور ہم کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے سیاسی فورمز استعمال کر رہے ہیں جی، جس میں گیو اور ٹیک ہوتا ہے، دی آرٹ آف دا پاسبل۔ تو مجھے تو آپ اجازت دیں، ہاؤس بزنس آئینی عدالتوں سے پیپلز پارٹی ہٹ گئی ہے، پیچھے اختلاف تو یہ ہے۔ امید پر دنیا قائم، اللہ بہتر کرے ملک کے استحکام کے لیے اور سیاسی جمہوری عمل کے فروغ اور پارلیمان کی بالادستی اور عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اگر یہ عدالتی اصلاحات کا ایجنڈا ہے، اور اس سے پھر حکومت کو کم از کم یہ بہانہ نہیں ملے گا کہ وہ عوام کے بنیادی مسائل کیوں حل نہیں کر رہی، اور جو بجلی، گیس اور تیل کی قیمتیں ان کو کم کیوں نہیں کیا جا رہا، IPPs کے مسئلے کو کیوں حل نہیں کیا جا رہا، بجلی کے نرخوں کو کم، گیس کے نرخوں کو کم، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ختم نہیں کی جا رہی۔ یہ جو اس وقت جس اس میں پیچیدہ صورتحال میں، جس سیاسی اقتصادی بحران میں ملک ہے، اسے نکالنے کے لیے اگر یہ جو بل لایا جا رہا ہے، جس کا دعویٰ حکومت کی سب سے بڑی جماعت PMLN کر رہی ہے، وزیر اعظم کر رہے ہیں، تو متحدہ قومی موومنٹ نے بھی عدالتی اصلاحات کے حوالے سے آنے والے اس بل پر اپنا مثبت کردار ادا کرنے کا فاروق بھائی ہے وہ عدالتی اصلاحات اس میں رکاوٹ ہے؟
کس میں جو آپ نے بجلی کے بل گیس کے بل یہ ساری چیزیں جو گنوائی ہے اس میں عدالتی رکاوٹ ہے، اس لیے عدالت کی اصلاحات کو دیکھیں یہ تو بڑی سادہ سی انٹرپریٹیشن ہو گئی نا، بڑی پیچیدہ صورتحال ہے، سیاسی بحران ہے، اقتصادی بحران ہے، ہم تو اس سے بھی بڑے اتفاق رائے اور کنسنسس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے تو حکومت کو باہر یہ مشورہ بھی دیا کہ اپوزیشن کو بھی ریچ آؤٹ کرنا چاہیے، انہیں بھی انگیج کرنا چاہیے۔ ملک کے مسائل کوئی ایک بڑی سیاسی جماعت یا دو بڑی سیاسی جماعت حل نہیں کر سکتی، ساری سیاسی جماعتوں کو ایک وقت آئے گا، سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، اور یہ معاملہ صرف سیاسی جمہوری عمل کو مضبوط اور مستحکم بنانے کا ہی نہیں ہے، یہ معاملہ صرف پاکستان کی ریاست کی عملداری کو قائم کرنے کا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ملک پاکستان، ریاست پاکستان کو بچانے کا بھی ہے۔ اب سب کچھ داؤ پہ لگ گیا ہے، میرے خیال میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو موقع آئے انگیجمنٹ کا، ڈائیلاگ کا، مکالمے کا، اس کو جو ہے وہ تھام لینا چاہیے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ یہ میرا مشورہ اپوزیشن کی جماعت پی ٹی آئی کی۔ فاروق بھائی، کل 3 بڑی سیاسی جماعتوں کی بیٹھک ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمان کے اندر، ان کی کل بیٹھک ہوئی ہے، اس ملاقات کو آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ مزید کتنی مشاورت کی ضرورت ہے؟ 1 مہینہ تو گزر چکا ہے اس آئینی ترامیم کے اوپر مشاورت کو، اور کل جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ پھر بھی نہیں ہو سکا۔ یہ میرے خیال میں فیصلہ کے قریب تو پہنچ ہی گئے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ اتنی بار بیٹھیں، بار بار بیٹھیں، گفتن نشستن برخاستن، یہ سلسلہ مطلب ہم لوگوں کی آنکھوں میں اس طرح دھول نہیں جا سکتے۔ اب ایک جگہ پر آ کے ملک رکا ہوا ہے، لوگوں کی جو ذہنی کیفیت دیکھیں، اعصابی امراض، نفسیاتی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ہم عام ایک شہری کی اگر جو صورتحال دیکھیں تو وہ 2 وقت کی روٹی اس کے لیے جو ہے وہ حاصل کرنا محال ہے، تو میرے خیال میں اس کی داد رسی ہونی چاہیے، اور اس کو بھی کچھ نظر آنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بالآخر یہ اس کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے، بس یہ ہمیں لوگوں کا اعتماد